हर बार की तरह आज फिर मैं अपने सामने कागज़ रख कर बैठी हूँ तो अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आती है कि तुझ में नम्रा की वो तड़प कहाँ, अमीरा की वो काटदार तासीर कहाँ, या नूर राजपूत जैसा दिल को मोह लेने वाला अंदाज़ कहाँ। मगर फिर सोचती हूँ, जब बारिश होती है तो छत से गिरने वाला हर कतरा अपने अंदर एक अलग नगमा रखता है। अगर हर कतरा यही सोचकर सूख जाए कि वो समंदर का शोर क्यों नहीं बन सका, तो धान की कुछ ही फसलों तक पानी कौन पहुंचाएगा। मैं जानती हूँ कि मेरी तहरीर में इन बड़े नामों का वो जादू, वो ज़बरदस्त गिरफ्त शायद ना हो, मगर उसका मतलब ये तो नहीं कि जो दरक और दर्द मेरे हिस्से में आया है वो खामोश हो जाए। मैंने उस कहानी में किसी का अंदाज़े तहरीर चराने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने दिल की उसी अधूरी और सच्ची आवाज़ को लफ्ज़ों का लिबास पहनाया है। मैंने उस कहानी को अपनी बसात के मुताबिक बेहतर से बेहतरीन लिखने की कोशिश की है। मैं मानती हूँ कि ये उससे भी बेहतर लिखी जा सकती थी, मगर मैं नम्रा या अमीरा नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ अलशमा अन्नसा हूँ, और जो सच मेरे दिल पर नाजिल हुआ वो मैंने आपके सामने रख दिया है। उसे किसी तहरीर का शाहकार समझकर नहीं, बल्कि एक आम से इंसान का सच्चा एतराफ़ समझकर पढ़ना। जब भी माशरे में कोई नदी गंदी होती है तो लोटा लेकर सफाई करने वाले हमेशा नदी के किनारे खड़े होकर ऊपर वाले पानी को गालियां देने लगते हैं। कोई नहीं सोचता कि गंद ऊपर से आ रहा है या नीचे की मिट्टी हल गई है। आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हर तरफ जिना, बेहयाई और गुनाह का शौर है। लोग फ़ौरन अंगली उठाकर कह देते हैं, मर्द बरा बन गया है, मर्द हवास बाख्ता हो गया है। मगर कोई ये देखने की जहमत नहीं करता कि मर्द बरा बना कैसे। ज़रा और पीछे जाकर देखो तो पता चलता है कि उस बराई के पीछे कहीं ना कहीं औरत की बेनयाजी, उसकी खुद गर्जी या उसकी दी हुई शह भी शामिल थी। और अगर औरत से पूछो तो उसके पास मर्द के सितम की एक अलग लंबी दास्तान होगी। मर्द से पूछो तो औरत से नफ़रत होने लगेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्द और औरत बरे नहीं, ना ही ये कह रही हूँ कि वो दोनों अच्छे हैं। मैं बस ये कह रही को ये औरत को मजलूम और मर्द को जालिम डॉट कहना बंद कर दो। जितनी औरत लंबी ज़बान वाली हैं, इतनी ही मर्द की ज़बान भी लंबी हो सकती हैं। जिस तरह एक मर्द औरत को गंदी नज़रों से देख सकता है, औरत भी यही फ़ेल कर सकती हैं। कभी किसी बाप ने बेटी को कत्ल किया और कभी किसी माँ ने बेटे को बद्दुआ दी। कभी शवाहर जालिम निकला, कभी बीवी जहर हुई। कभी भाई ने बहन को रोका, कभी बहन ने इज्जत का सौदा किया। फिर सोचो, बरा है कौन? जिन्स नहीं, सोच बरी होती है। ज़ात नहीं, नीयत बरी होती है। रिश्ता नहीं, खुदगर्जी बरी होती है। और सबसे बढ़कर वो खामोशी बरी होती है जो बराई को देखकर भी आंखें बंद रखती है। ये एक ऐसा खेल है जहाँ हर इंसान अपने सामने वाले को बराई का जिम्मेदार ठहराता है। मर्द कहता है औरत ख़राब है, और औरत कहती है मर्द जालिम है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई आईने पर जमी धूल को साफ़ करने के बजाय आईने के अंदर नज़र आने वाले अक्स को गालियाँ देने लगे। दोनों एक दूसरे का अकस हैं, मगर कोई भी खुद को बदलने पर तैयार नहीं। या फिर ये कि जब एक कश्ती में सुराख होता है तो फिर ये बहस फजूल हो जाती है कि सुराख किसकी तरफ से हुआ था। अगर पानी अंदर आ रहा है तो डूबेंगे दोनों ही। उसी तरह जब माशरे में बेहसी और गुनाह फैलता है तो उसका नुकसान किसी एक जिन्स को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को होता है। मर्द अपनी ताकत के ज़म में इंसानियत ही भूल गया। औरत अपनी तलबे तवज्जो में वक़ार अपना ही रोल गई। जब सच की मीज़ान पे तोला तो ये राज खुला सब पर। कोई अना का मकतूल हुआ, कोई लग़ज़िशों में घुल गया। मैं नुमूव की ज़मीन हूँ, मुझ में लग़ज़िशों का मज़ार है। वो हाकिमियत का असीर है, मैं एतबार का शिकार हूँ। वो चट्टान बन के खड़ा रहा, मेरी सांस जिसने दबा रखी। मैं वो आईना थी जिसमें उसका अक्स ही गुबार है। उसने अना को गैरत कहा, मैंने ईसार को वफा माना। सच तो ये है कि हम दोनों का अपना ही एक हिसार है। वो एक ज़ैन की हवस हुई या हमीद की कोई जिद रही। औरत के मक्तल में हमेशा मर्द ही जिम्मेदार है। कभी ज़ैनबों की खामोशी है, कभी कश्फ की पुकार है। उस मर्दो औरत की जंग में कौन यहाँ रस्तकार है? अहमद सा कोई मिल भी जाए तो जख्म भरते नहीं। कभी माजी की करवी याद का हर सांस में बुखार है। ये जो तवाज़ुने कायनात है बस इदराक में ही छुपा हुआ। निजात तब है जब तोड़ दें जो अना का एक हिसार है। बुराई तब शुरू हुई जब मर्द अना बन गया और औरत
खामोशी। अभी मुकम्मल सुबह नहीं हुई थी, तारीकी का हल्का सा आंचल अब भी फजा पर फैला हुआ था। घर का सहन, जो जर्द और सुर्ख फूलों से महक रहा था, नीम तारीकी की शाल ओढ़े खामोश खड़ा था। आसमान पर चमकते आधे चांद ने अपनी रो पहली करने उन तराशीदा नाहमवार पत्थरों पर बखेर दी, जिन्हें घर के शीशे वाले स्लाइडिंग डोर तक जाने वाली राहगुजर को खूबसूरत बनाने के लिए खास तौर पर तराशा गया था। चांद की उसी नर्म धुंधली सी चांदनी में रविश पर बिखरी गुलाब की पत्तियों पर जमे शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक उठे थे, जैसे खामोश रात ने जाते जाते सुबह के दामन में रोशनी का कोई राज रख दिया हो। फजर की 2 अजानें दी जा चुकी थीं और आसमान गहरा जामनी था। स्याह धारी सफेद धारी से मुकम्मल अलग हो चुकी तो हमेशा की तरह सारे मस्जिदों के मुअज्जिनीन ने एक साथ अजानें देने शुरू कर दी थी। हवा ने मुअज्जिन की आवाज को परों पर उठाया और लान में फैला दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी लम्हे नींद तारीक फजा में लान की तरफ खुलते शीशे के स्लाइडिंग डोर की धीमी सी सरसराहट उभरी। आस्तीनों को कलाइयों तक बराबर करते हुए हमीद फयाज साहब बाहर आए। उनकी शख्सियत का मखसूस रोब और दबदबा इस खामोश सुबह में भी नुमाया था। चेहरे पर उम्र रसीदगी के साथ एक ऐसी वकार भरी संजीदगी थी जिसमें शिकनों की गुंजाइश बहुत कम नजर आती। सर पर सफेद जालीदार टोपी और पाँव में सियाह चप्पल, उनका हर अंदाज उनके उसूल पसंद और बावकार मिजाज का पता देता था। उन्होंने आस्तीनें दुरुस्त करते हुए जैसे ही सर की टोपी को संभाला, उनकी उठी हुई निगाहें लान में बिछे तख्त पर जा ठहरें। वहां सुर्ख अनारकली फराक में लदी फुंदी दुल्हन बैठी थी। चांदनी की धीमी रोशनी और शबनम के कतरे उसके सरापे को ढांपे हुए थे, मगर हमीद फयाज साहब की नजर पड़ते ही उनके मुतवाजिन चेहरे पर एक गहरी संजीदा लकीर उभर आई। एक ऐसा तासुर जिसके पीछे जाने कितने बन कहे राज और सोचें छुपी थीं। तख्त पर बैठी लड़की को उनकी आमद का जरा सा भी एहसास न हो सका था। उसके टूटे हुए सरापे और बिखरी हालत को देखकर कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि अभी चंद घंटे पहले उसी घर में खुशियों के साज बजे थे और कहकहों की गूंज फजा में तीर रही थी। वो तख्त के एक अलग थलग गोशे में यूं सिमेटी बैठी थी जैसे खुद को दुनिया की हर नजर से छुपाना चाहती हो। तख्त के दूसरे कोने में उसके उतारे हुए 2 कैंकन और जर्क बर्क छुमके लावारिस से पड़े थे, जो यकीनन उसने अपने अंदर उठते तूफान की ताब न लाकर उतार फेंके थे। दोनों घुटनों को सीने से लगाए, गिरदे बाजुओं का मजबूत हिसार बांधे, वो अपने आप से सख्ती से लिपटी हुई थी। उसका माथा बाजुओं और घुटनों के दरमियान टका था, जबकि सियाह घुने बाल किसी तारीक आबशार की तरह उसके दाएं बाएं झूल रहे थे। रोने से सुर्ख पड़ी आंखों और भीगे रुखसारों से बालों की चंद लटें चिपकी हुई थीं, जो उसके जब्त की आखिरी हदों की गवाही दे रही थीं। सुबह की खामोश फजा में जब कदमों की धीमी सी चाप उभरी, तब भी उसकी खुद रफ्तगी में कोई फर्क न आया। वो बेखबर रही। हमीद फयाज साहब कदम ब कदम चलते हुए उसके बिल्कुल करीब आ रुके। उनकी नज़रों में एक बर्फानी सर्द महरी थी। उन्होंने फ़ज़ा के सुकूत को तोड़ने और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए गला साफ करते हुए एक मध्यम सी खिनकार भरी। उस धीमी सी आवाज़ पर सर झुकाए लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया। उसके चेहरे पर एक सकता सा था, एक बेतासुर सुकूत, मगर उन भीगी बोझल आंखों में ठहरी हद दर्जा थकन और वीरानी बना कुछ कहे, बहुत कुछ बोल रही थी। और फिर अगले ही पुल, जैसे वो यकलख्त होश की दुनिया में लौटी हो, उसने चूक कर हमीद फयाज साहब को देखा। आज
آج آپ ایک اجنبی کے چند تہمتی لفظوں کی خاطر اپنی ہی عمر بھر کی تربیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ بے اختیاری اور شدید کرب کے عالم میں اس کے ہاتھ کندھے پر جھولتے دوپٹے کی طرف گئے۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں میں دوپٹے کے پلوں کو جکڑا اور اسے مڑوڑنے لگی۔ اس کے آنسو اب کسی بندش کے بغیر اس کے رخساروں پر بہہ کر سرخ فراق کے سنہرے موتیوں پر گر رہے تھے، مگر سامنے کھڑی شخصیت کی خاموشی ایک طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ حمید فیاض صاحب نے بس ایک بار اپنا ہاتھ فضا میں اٹھایا اور وہ لمحے بھر میں خاموش ہو گئی۔ ان کی نگاہوں میں پھیلی زخمی سرد ناگواری نے اس کے سارے الفاظ اس کے گلے میں ہی گھونٹ دیے تھے۔ میں دوبارہ وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے لہجے کی برف نے فضا کو مزید منجمد کر دیا۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس گفتگو کو یہی دفن کر دو۔ اب اندر جاؤ، فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ سنگلاخ الفاظ ادا کر کے حمید فیاض صاحب بوجھل قدموں سے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ شمشاد کے پودے کے اس پار حمید فیاض صاحب اس کی نظروں سے اوجھل ہوئے اور کچھ لمحوں بعد لکڑی کا وزنی دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور پھر ایک خوفناک خاموشی کے ساتھ بند ہو گیا۔ اور وہ لڑکی، وہ وہیں کھڑی رہ گئی، بالکل ساکت، بے حس و حرکت، جیسے کسی نے چاند کی اس زرد اور مدھم روشنی کے نیچے اس کا وجود ہمیشہ کے لیے منجمد کر دیا ہو۔ پاؤں تلے کی زمین جیسے منو وزنی ہو کر اسے گہرائیوں میں کھینچ رہی تھی اور سینے کے اندر سانسوں کو گھوٹ دینے والی حبس بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے بند پر اٹکے ہوئے وہ موٹے موٹے آنسو اب بھی وہیں رکے ہوئے تھے، وہ بہے نہیں، کیونکہ گالوں پر ڈھلکنے کے لیے بھی کسی مان، کسی سہارے یا کسی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا، ہولناک خالی پن اتر آیا تھا۔ یہ وہی ہولناک ویرانی تھی جو تب انسان کے وجود کو گھیرتی ہے جب اس کی آخری امید بھی اس کے منہ پر دروازہ بند کر کے چلی جائے۔ اس کے خشک تراشیدہ ہونٹ ذرا سے کھلے، کسی پیاسے پرندے کی طرح بے بسی سے لرزے، اور پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فجر کے اس تاریک پو پھٹنے کے بعد اس کی تاریک زندگی میں کبھی اجالا ہوگا بھی یا نہیں۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی بے جان مجسمے کی طرح منجمد کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ بے دلی اور بے جانی سے اس نے اپنی وہ لرزتی انگلیاں ڈھیلی کیں جو اب تک انارکلی فراق کے بھاری گھیر کو پورے زور سے جکڑے ہوئے تھیں۔ جیسے ہی کپڑے پر سے اس کی پکڑ چھوٹی، اسے اپنے جسم کے اندر روح کی گہرائیوں میں کچھ سنسناتا ہوا ٹوٹ کر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی آخری امید، کوئی نامکمل آس، کوئی مان اور بھروسہ، جو اب چاہ کر بھی دنیا کی تمام کوششوں کے باوجود دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، پھر دوسرا۔ اس کے قدموں میں کوئی سکت نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ کانچ جیسی چپتی ہوئی یادوں کے ملبے پر چل رہی ہو۔ وہ یادیں جن سے وہ عمر بھر بھاگتی رہی تھی، مگر وہ سائے کی طرح اس کے تعاقب میں رہتی تھیں۔ صحن کے کونے میں بچھے لکڑی کے سرد تخت پر بیٹھتے ہی جیسے اس کے ضبط کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے سرخ رخساروں پر بہہ نکلا۔ اب نہ کوئی روکنے والا تھا اور نہ ہی کوئی دیکھنے والا۔ صبح کے 7:15 ہو چکے تھے۔ پورے گھر پر ایک بوجھل گھٹن زدہ خاموشی پھیلی ہوئی تھی، وہ خاموشی جو عام دنوں میں روح کو سکون کا احساس دیتی تھی، مگر آج وہی سکون گھر کی اونچی دیواروں پر کسی بھاری آسیب کی طرح ٹنگا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے ڈائننگ ہال میں زبیدہ چہرے پر پریشانی کے تاثرات لیے ناشتے کا دسترخوان بچھا رہی تھی۔ برتنوں کے آپس میں ٹکرانے کی مدھم سی ٹک ٹک اس بوجھل سناٹے میں غیر معمولی حد تک نمایاں ہو کر کانوں میں چبھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد ایک ایک کر کے گھر کے تمام افراد نیچے آنے لگے۔ رسمی السلام علیکم بھی ہوا، روزمرہ کی خیر خیریت کا تبادلہ بھی ہوا، مگر ہر ادا ہوتے لفظ کے نیچے ایک دبا ہوا تازیانے جیسا سوال سانس لے رہا تھا۔ ایک حبس بھری گھٹتی ہوئی ہوا سب کے درمیان چپ چاپ بہہ رہی تھی۔ سب خاموشی سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ناشتہ کر نہیں رہا، بس حمید فیاض صاحب کے قائم کردہ فولادی قوانین کی مجبوری میں پاسداری کی جا رہی ہو۔
سب کے چہرے سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھے۔ حمید صاحب اپنے دفتری سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح ایک ہاتھ میں چائے کا پیالہ تھامے دوسرے ہاتھ سے اخبار کی سرخیاں پڑھنے میں مصروف تھے۔ تمام کرسیاں بھری ہوئی تھیں سوائے حمید صاحب کے بالکل بغل والی کرسی کے۔ وہ کرسی ہمیشہ سب کے آنے سے پہلے بھری ہوتی اور آج وہ جگہ یوں خالی اور ویران پڑی تھی جیسے وہاں کوئی صدیوں سے بیٹھا ہی نہ ہو، جیسے اس وجود کا اس گھر سے کبھی کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ کسی نے نہیں پوچھا، کسی کے لبوں سے یہ سوال نہ نکل سکا کہ وہ کہاں ہے، اٹھی کیوں نہیں، کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی۔ سب نے اس خوفناک خلا کو محسوس کیا تھا، مگر ہر شخص کوئی لفظ بولے بغیر نظریں چرائے اپنے اپنے برتن سنبھالنے میں لگا رہا۔ گھر کے کچھ زخم اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جن پر بات کرنے کا، جن پر آواز کا بوجھ ڈالنے کا حوصلہ کسی میں نہیں ہوتا۔ امی، چائے میں چینی کم ہے اور پراٹھا بھی بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے، زبیدہ سے کہیں دوسرا گرم کر کے لائے۔ اس دم گھٹتے سناٹے کو چیرتی ہوئی یہ کرخت اور بے حس آواز نوفل کی تھی۔ اس نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر بیزاری سے اپنا کپ میز پر پٹکا۔ اس کے چہرے پر بہن کے اس طوفان یا اس کے یوں غائب ہونے کا کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ ایک تیکھی، زہریلی بیزاری اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ نوفل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی آمنہ بھابھی، جو اپنے 4 سالہ بیٹے کو روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے کھلا رہی تھیں، فوراً ہاتھ سے چمچ رکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ گلزرین بیگم نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور خاموشی سے بریڈ پر مکھن لگا کر باری باری حمید فیاض صاحب اور نوفل کی پلیٹوں میں رکھنے لگی۔ ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ان کے اندر چلی جنگ کا پتہ دے رہی تھی۔ خالہ جان، میں کشف کو اٹھا دوں؟ کچن سے واپس ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے آمنہ بھابھی نے آہستہ سے پوچھا۔ چینی دان میز پر رکھتے ہی وہ اپنی کرسی پر بیٹھیں اور سلیقے سے نوفل کے کپ میں چینی حل کرنے لگی۔ نہیں، رہنے دو، وہ صبح ہی سوئی ہے، تھوڑا اچھا ہے کہ وہ اوپر ہی رہیں۔ خاندان کی عزت کا جنازہ نکال کر اب اس ٹیبل پر بیٹھنے کی ہمت ہونی بھی نہیں چاہیے، ورنہ مر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نوفل بھائی نے اپنی سرد، زہر آلود نظریں اس خالی کرسی پر جمائیں اور پھر اپنے باپ کے سخت چہرے کو دیکھا۔ اس کی اس ٹاکسک جملے پر آمنہ بھابھی نے سہم کر افسوس بھری نگاہوں سے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ وہاں شتنی نہیں تھی، بس چہرہ سنجیدہ تھا۔ چمچ رکھتی زبیدہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹے چھوٹے بچا۔ پورے دسترخوان پر ایک ہولناک، گونگی گھٹن پھیل گئی۔ کسی میں نوفل کو ٹوکنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ اس گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا غصہ حمید صاحب کی خاموش تائید کا حصہ تھا۔ آمنہ بھابھی خود ان سے ڈرتی، گل زرین کے مطابق وہ مرد تھا اور مردوں کی باتوں کو کم از کم عورت رد نہیں کر سکتی۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے حمید صاحب نے اخبار کی اوٹ سے ایک لمحے کو اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ پہلے بیرونی دروازے کو دیکھا اور پھر اوپر جانے والی سیڑھیوں پر اپنی سرد نظریں دوڑائیں۔ اوپر اس کا کمرے کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اسی بند دروازے کے پیچھے اپنے وجود کی کرچیاں سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو قابو کرنے کے لیے اس نے چہرہ تکیے میں چھپا رکھا تھا، تاکہ وہ خود کو اس بدنامی کے طوق سے چھپا سکے جو کل رات اس کے حصے میں آیا تھا۔ اسے ان جھوٹے الزامات کا اتنا دکھ نہیں تھا، اس کا اصل کرب تو یہ تھا کہ اس کے اپنے باپ نے اور اس کے اپنے خون نے اس پر ایک بار بھی بھروسہ کیوں نہیں کیا۔ اس کے بھائی نے اس سے اتنا تک نہ پوچھا کہ وہ سب جھوٹ ہے یا سچ، اور سارے مہمانوں کے سامنے اس کے چہرے پر تپڑ مارا۔ حمید صاحب، گل زرین نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ بنا سنے کھڑے ہوئے۔ ایک ضروری میٹنگ ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ حمید صاحب نے گھڑی پر ایک سرد نظر ڈالی، خاموشی سے اٹھے اور بلا تاخیر باہر نکل گئے۔ اس لڑکی سے کسی قسم کی ہمدردی جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امی جان۔ جتنا اسے چھوٹ دی، اس کا نتیجہ ہم سب دیکھ بھی چکے ہیں اور سہ بھی چکے ہیں۔
بہتر یہی ہوگا کہ اب احمد کے آنے تک وہ اپنے کمرے سے باہر قدم بھی نہ نکالے، ورنہ ابو جان کا تو مجھے نہیں پتا، مگر میں کچھ برا کر بیٹھوں گا۔ نوفل کے الفاظ صفاقی اور زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ گلزرین بیگم کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ ان کے پاس بیٹھی آمنہ بھابھی نے فوراً ان کی کپ کپاتی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کرتے ہوئے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گلزرین بیگم نے ایک پژمردہ ٹوٹی ہوئی نظر اپنی بہو کے چہرے پر ڈالی اور ضبط کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئیں۔ کیا ضرورت تھی کشف کو یہ سب کرنے کی؟ گلزرین بیگم کے لبوں سے ایک دھیمی رندھی ہوئی آہ کی صورت یہ الفاظ نکلے، خالہ جان، کیا آپ بھی واقعی یہ سوچتی ہیں کہ کشف نے وہ سب کچھ کیا ہے؟ آمنہ نے شدید دکھ اور حیرت سے پوچھا۔ انہیں اپنی ساس کی اس بے اعتباری پر اندر تک افسوس ہوا تھا۔ گلزرین بیگم نے ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے خاموشی سے دوپٹے کے پلوں سے اپنی بھیگی آنکھیں پوچھی اور بوجھل قدموں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جب حمید صاحب اور نوفل گھر سے چلے گئے تو ڈائننگ ہال میں چھائی گھٹن ذرا کم ہوئی۔ آمنہ نے فوراً ناشتہ پلیٹوں میں نکالنا شروع کیا۔ زبیدہ، اندر کچن سے وہ بھورے رنگ والی ٹرے تو لاؤ، انہوں نے مصروف سے انداز میں ہدایت دی۔ جی بھابی، ابھی لاتی ہوں۔ زبیدہ نے جلدی سے سر ہلا کر کچن کا رخ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لکڑی کی بھورے رنگ کی ٹرے لے آئی۔ آمنہ نے سلیقے سے ٹوسٹ، مکھن اور چائے کا ایک گرم کپ اس میں سجایا اور ہاتھ کے اشارے سے زبیدہ کو اسے اٹھانے کا کہا۔ زبیدہ بے حد فرمانبردار اور ہمدرد لڑکی تھی۔ وہ فوراً ٹرے تھامے آمنہ کے پیچھے پیچھے دوسری منزل پر موجود کشف کے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ آمنہ بھابھی کے 2 بار نرمی سے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کشف نے دروازہ کھولا۔ اس کا سوجا ہوا، شدید سرخ چہرہ اور رو رو کر بوجھل ہوئی آنکھیں ایک خاموش، زہریلا شکوہ تھیں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ایک بے جان، سوالیہ نظر ان پر ڈالی۔ آمنہ بھابھی نے بھی کوئی سوال نہ کیا، وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئیں، مگر ان کی نگاہوں میں جھلکتا بلا کا ترس کشف سے چھپ نہ سکا۔ اور انسان جب دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس کا سایہ دیکھ لے تو وہاں لفظ بیکار اور بے معنی ہو جاتے ہیں۔ کشف نے اپنے بے دم ہاتھ پہلو میں گرا دیے۔ اس نے بے دلی سے قدم اٹھائے تو یوں لگا جیسے زمین اس کے وجود کا وزن اٹھانے سے انکاری ہو۔ بالکل مردہ اور بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ بیڈ تک آئی اور نڈھال سی بیٹھ گئی۔ ایک پیر سمیٹ کر اوپر رکھا، پشت بیڈ کے کراؤن سے ٹکائی اور اپنی ویران نظریں دائیں طرف کھڑکی پر جما دی۔ کمرے کے باریک پردے دھیمی ہوا سے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ ہوا اندر آتی اور پھر جیسے اس کمرے کے کسی ہولناک راز کو اپنے دامن میں چھپا کر واپس لوٹ جاتی۔ کشف ان پردوں کے رقص کو تکے جا رہی تھی، مگر اصل میں وہ ان پردوں کو نہیں بلکہ اپنے ان خوبصورت سنہرے دنوں کو دیکھ رہی تھی جو اس سے اتنی بے دردی اور بے آواز طریقے سے چھن گئے تھے۔ آمنہ بھابھی نے خاموشی سے زبیدہ کی طرف دیکھا۔ ٹرے سائی ٹیبل پر رکھ دو اور پردے ذرا ہٹا دو، انہوں نے مدھم سی آواز میں ہدایت دی۔ زبیدہ نے خاموشی سے سر ہلایا، ٹرے آہستہ سے میز پر رکھی اور پردوں کو ایک طرف کر دیا۔ صبح کی روشن دھوپ شیشوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھی پلنگ پر رکھے اس سرخ عروسی جوڑے پر پڑی، وہ جوڑا جو کل رات کی پوری دردناک داستان خاموشی سے بیان کر رہا تھا۔ کشف نے اسے بے حد ترتیب کے ساتھ وہاں پھیلایا ہوا تھا، جیسے اپنی لٹی ہوئی خوشیوں کی آخری نشانی ہو۔ زبیدہ پردے ہٹا کر بغیر کچھ کہے چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔